اچھا ٹھنڈے دل سے سوچیں اور ایک بات بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کی کیا ٹریننگ کرتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہو اور کوئی موبائل سنیچر آ جائے اور وہ آپ سے موبائل چھیننے کی کوشش کرے، یا بے شک آپ کی جیب میں 400-500 روپے ہی کیوں نہ ہو، اور وہ آپ سے چھیننے کی کوشش کرے، تو کیا کرو؟ مزاحمت کرو، اور چاہے وہ آپ کو گولی مار دے لیکن آپ اسے موبائل نہ دو، یا آپ ان کو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ نہیں نہیں تم اپنی زندگی کی پرواہ کرنا، تم نے بڑا آدمی بننا ہے، تمہارے عظیم مقاصد ہیں، تم نے بڑے ہو کر اس ملک و قوم کی قیادت کرنی ہے، اپنے بھٹکے ہوئے بہنوں بھائیوں کو راستہ دکھانا ہے، تم ایک عظیم انسان ہو، ان چھوٹی چھوٹی فروعیات میں تم نے نہیں الجھنا۔ اگر تم نے کوئی پی ایچ ڈی کرنی ہے ریاضی میں، اگر تم نے کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، اگر تم نے اسپیس سائنسز کی دنیا میں کوئی معجزہ کر کے دکھانا ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ تم پڑھو لکھو، محنت کرو اور اپنے گولز پر فوکس کرو۔ یہ جو چھوٹے موٹے درمیان میں مسائل آ جاتے ہیں، ان سے الجھ کر اپنی زندگی داؤ پر لگانے کی ضرورت نہیں۔ پتہ نہیں آپ اپنے بچوں کو کیا کہہ کر بھیجتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں۔ ہمیں ظاہر ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر سے نکلتے وقت کیا سمجھا کر بھیجتے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹھنڈے دل سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ ان کی ویڈیوز بنا لے، جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے خط میں لکھا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، جوڈیشل کمیشن کو، کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کسی کے بچوں کو پر جو کیس بنا دے، انہیں پکڑ کے بند کر دے، ان کی کوئی ویڈیوز بنا لے، کچھ ان کے کوئی موبائل فونز کی ریکارڈنگ لے لے اور ان کو کہ کوئی کرپشن کے کیسز ان کے خلاف کھول لے سچے جھوٹے، اور ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دے کہ اگر ہمارے احکام نہیں مانو گے تو ہم یوں یوں کر دیں گے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کریں؟ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ مجبور ہوں گے، اور جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کسی کی بات ماننے پر مجبور ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان کے خلاف کو کرپشن کا کیس بنتا ہو، لیکن کسی کی بیڈ روم کی اگر ویڈیوز لیک ہونا شروع ہو جائیں تو پھر وہ بتائیں کیا کریں؟ انسان مجبور ہوتا ہے۔ اعظم سواتی صاحب اور بہت سارے لوگوں نے بہت رو رو کر اپنے بہت سے قصے ہمیں سنائے بھی ہیں، لہٰذا پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو پریس کانفرنس کرتے رہے، ظاہر ہے ان کے ساتھ بہت سی مجبوریاں ہوتی نہیں ہیں، ایسی ہی دائیں بائیں کر کے کہ وہ مجبور ہوتے رہے ہیں۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ٹھیک ہے 5 لوگوں نے ووٹ دے دیا، اب وہ پارٹی ڈسپلن کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب دنیا میں ایک چلنے کا طریقہ بھی ہے، آپ نے ان کو تو سیاست سے نکال دیا جسٹیفائیڈ۔ جو 6 لوگ آپ سے رابطے میں نہیں رہے تھے مگر انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، آپ ان کو شوکاز نوٹس دے دیں، کوئی ڈرا دھمکا دیں، کوئی دفعہ یرکانوے شرکانوے لگا دیں کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے، اور خاموشی سے انہیں اپنی جماعت میں دوبارہ شامل کر لیں، تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ مت بھولیں کہ ابھی اس پارلیمانی سال کے تقریباً 4.5 سال باقی ہیں۔ اب 4.5 سال کے لیے اگر آپ ان 6 سیٹوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو آپ کو یہ 6 سیٹیں دوبارہ تو لینے نہیں دے گی اسٹیبلشمنٹ۔ اب بائی الیکشن ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کی قیادت میں اگر آپ ان 6 لوگوں سے استعفیٰ لے لیتے ہیں تو بائی الیکشنز ہوں گے تو کیا آپ کے آپ اپنی یہ 6 سیٹیں دوبارہ ریکور کر پائیں گے؟ میرے والوں تو نہ ہی سمجھو۔ الیکشن ٹریبیونل سے لے کے سکندر سلطان راجہ سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک سب لوگ آپ کے مخالف گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب لوگوں پر پریشر ہے دوسری جانب سے، لہٰذا آپ کو یہ سیٹیں اگر آپ آج یہ لوگ ریزائن کر دیتے ہیں تو آپ دوبارہ تو حاصل کر نہیں سکیں گے۔ جب آپ دوبارہ یہ سیٹیں حاصل نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو ہم سے بہتر اس بات کا پتہ ہے، تو پھر ان لوگوں سے بنا کر رکھیں، ذرا ان کو ڈرا دھمکا کے تڑی شڑی لگا کے پارٹی میں تو رہنے دیں۔ اب جو بریگیڈیئر گھومن صاحب کے ساتھ ہوا کہ انہیں پارٹی کے پارلیمانی اجلاس سے نکال دیا گیا، کہا گیا کہ پہلے شوکاز نوٹس کا جواب دو، اپنے آپ کو کلیئر کرو۔ اگر آپ اس طرح کا سخت رویہ رکھیں گے زین قریشی کے ساتھ، گھومن صاحب کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، اور انہیں پارٹی سے نکالیں گے تو شاہ محمود قریشی پر اور ان کے دیگر رشتہ داروں پر اور رفقا پر اور ان کے حلقہ اثر میں رہنے والے لوگوں پر بھی برا اثر پڑے گا۔ نتیجہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو 90-91 کے نمبر کے ساتھ پہلے ہی اسٹرگل کر رہی ہے پارلیمنٹ میں، وہ 90-91 سے کہیں 70-75-77 پر چلی جائے گی، اور اتنے جیسے جیسے آپ کے نمبر تھوڑے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اپوزیشن کا نمبر بڑھتا جائے گا۔ یعنی پھر ظاہر ہے بائی الیکشن ہوگا اور ان سیٹوں پر ظاہر ہے اپوزیشن یعنی کہ حکومت ہی جیتے گی،
تو جب حکومت ہی جیتے گی تو پھر آپ اپنے آپ کو مزید کمزور کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ مت بھولیں کہ ابھی صرف 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، 27ویں کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، 28ویں کا بھی شور سن رہے ہیں۔ تو جب اب مزید آئینی ترامیم ہوں گی تو حکومت کو مزید بندوں کی ضرورت پڑے گی، تو وہ آپ کے پھر مزید بندے بھی اغوا کرے گی، تو یوں آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس دفعہ یہ 6 بندے اغوا کیے ہیں جن سے ووٹ نہیں ڈلوایا، اگلی دفعہ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان ان کا ساتھ نہ دیں اور وہ کوئی اور 11 اٹھا کر لے جائیں اور ان کے خلاف فائلیں کھول لیں اور ان کو مجبور کر دیں کہ وہ آپ کے خلاف ووٹ دیں اور حکومت کے حق میں ووٹ دیں۔ اس لیے ذرا آرام سے چلیں، ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ ان لوگوں کے خلاف اگر آپ اب ہو جائیں گے تو پھر جو اگلی دفعہ بندے ہوں گے ان کو اگلی 27ویں آئینی ترمیم میں جو آپ کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں گے پھر آپ ان کو بھی پارٹی سے نکال دیں گے، پھر اگر 28ویں ترمیم آئی تو پھر باقیوں کو نکال دیجیے گا، تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ اس لیے لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اسکار گئے شیشہ گری کا۔ اور یہ مت بھولیں کہ آج ایک بندہ مشکل میں ہے تو کل کو آپ خود بھی کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، کیونکہ اب اگر اعزاز سید جیسے تیز ترار قسم کے انویسٹیگیٹو رپورٹر قسم کے آدمی کی گاڑی سے وہ چپ نکل سکتی ہے جو انہیں ٹریک کیا جا رہا تھا، ان کی نقل و حرکت کو مانیٹر کیا جا رہا تھا، تو آپ خود سوچیں کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس جو اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ نشانے پر ہیں ان کے گھروں میں کون کون سے آلات نہیں لگے ہوں گے۔ جب ججوں کے گھروں سے آلات نکل سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس کے گھروں سے بھی نکل سکتے ہیں۔ اس لیے حالات کی نزاکت کو سمجھیں، اس طرح آپ سب کو نکالتے جائیں گے تو اپنی پارٹی کو کمزور کرتے جائیں گے اور حکومت کو اور مضبوط کرتے جائیں گے۔